سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی صحابہ میں ہیں، تم صحابہ کو غلط کہتے ہو، اوے بلال رضی اللہ عنہ بھی غلط ہوئے، اور بلال تو وہ ہے جو چلتا مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہے، اور حضور نے اس کے جوتوں کی آہٹ عرش معلیٰ پہ سنی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے دیکھ نبی کی سماعت کی تیزی دیکھ، سرعت سماعت دیکھ کہ یہاں چلتے ہیں سماع وہاں ہو رہا ہے، تو مٹی کی بات کرتے بس یہ میرے ذہن پہ ایک ہتھوڑا لگا۔ میں نے کہا یار کیا بات ہے، اگرچہ اس کے متعدد اجوبہ اور بھی دیے جا سکتے تھے، علمی بات اس پہ تھی، لیکن میرا بچپنا تھا، میں نے کہا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے میں واپس پلٹا، پھر مولوی سعید کے پاس، جب دوسرے جلسے میں پہنچے، ہاں بھائی بتا، کسی نے جواب دیا، بھئی یہ ایک جواب سامنے ہے، اللہ اکبر۔ وہ شخص اس وقت سم بکم عمی ان کا مصداق تھا، اس کی زبان ہل نہیں رہی تھی، انہوں نے کہا یہ تو معجزہ ہے، اور اچانک میرے منہ سے نکلا کہ کیا معجزہ کفر ہوتا ہے، یہ نہیں مانے۔ اب اس کا کیا جواب دے گا نا، اوپر نیچے ایسے تیسے، جیسے ہم وہاں سے اس کی جگہ پہ ہر چیز تف کر کے ہم واپس آ گئے کہ یہ بات ہم نہیں مانتے، آپ نے غلط کہا ہے، شکر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ میں اپنے دل کا انقباض سمجھتا تھا، خدا کی قسم۔ اس کے بعد ہمیں نماز میں مزہ آنے لگا، اور بیٹھنے اٹھنے میں بھی ایک کیفیت بدل گئی، پرانے حالات اور تھے، بعد والے حالات اور ہو گئے۔ پھر مدینہ سے سننے کا کیوں قائل ہے؟ پھر تو ترنول سے سننے کا قائل بننا چاہیے۔ دلیل یہ دیتا ہے کہ جنت میں بلال زمین پہ تھے، آپ نے جنت میں سنا، اور دعویٰ یہ ہے کہ قبر کے قریب سے سنتے ہیں، پھر تو قریب نہ ہوا نا، پھر تو کٹر مشرک بن کے، واضح مشرک بن کے کہے کہ اسلام آباد سے بھی سنتے ہیں، پشاور سے بھی سنتے ہیں، ہر جگہ پہ سنتے ہیں۔ تو یہ جو مولوی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بالکل پٹڑی سے اترے ہیں۔ جو مسئلہ ہوتا ہے خرق عادت، اب خرق عادت میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، وہاں بندہ مجبور ہے۔ اللہ رب العزت محض اپنی قدرت سے حضرت بلال کی جوتیوں کی آہٹ سنا دی، اور حضرت زینب باہر کھڑی ہیں، اور صحابہ کرام فاروق اعظم آپ کی مجلس میں ہیں، لیکن ان کی پست آواز آپ نہیں سن سکے، جو بخاری میں موجود ہے۔ تو قانون یہی ہے کہ کوئی بھی مافوق الاسباب نہیں سنتا۔ جہاں خرق عادت ہے، یہاں پر بعض بدھوؤں کو یہ بھی دھوکہ لگا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خرق عادت میں مخلوق کا کسب ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں، جو مماتی کہتے ہیں خرق عادت شرک جائز ہے۔ یہ ان الوؤں کو پتہ ہی نہیں، خرق عادت اس لیے شرک نہیں کہ خرق عادت میں کاسب بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے۔ تو اب اس کی مثال آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے جہان اسباب سے مرتبط کیا ہے، مرد بیوی کا جوڑا ملے تو اولاد ہوتی ہے، عادت یہی ہے۔ اور خرق عادت حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اب کوئی للڑ برادری کا کواری کا بچہ پیدا ہو، یہ گھمن شمن کا کوئی رشتہ دار، تو اس کو کہو بھائی اس کا باپ تو کواری ہے، وہ کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، تو ہمارا بھانجا صاحب یہ نہیں ہو سکتے، تو یہ ان کی بدماشی ہوگی۔ ہم کہیں گے خرق عادت قانون عام نہیں بنتا، قانون اور عادت ہے۔ ڈنڈے سے سانپ پیدا ہوتا، اپنا انڈے سے سانپ پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کو سانپ بنا دیا، ہر ایک کا ڈنڈا نہیں بنتا۔ اسی طرح قانون یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انقطاع اسباب کے بعد نہیں سنتے، عادت یہی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ کوئی بات اپنی قدرت سے سنا دے، چاہے جنت والی یا یہاں والی یا مسجد طوبہ والی، اللہ اس پہ قادر ہے، سنا سکتا ہے، لیکن قانون اپنے مقام پہ اٹل ہے کہ موت کے بعد اور انقطاع اسباب کی صورت میں مخلوق کوئی بھی نہیں سنتی۔